لیکن جو آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کے 4 مکان 8 دکانیں، ان سب کا میری یاری سے کیا تعلق ہے؟ یہ آپ جانے، آپ کی اولاد جانے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سمجھے؟ نبی کی وراثت کا معاملہ تھا، نبی کو اپنی اولاد کو بتانا چاہیے. بابا تمہیں بتا کر چلے، کتنی جلدی جھوٹ باندھی ہے کہ گروہ انبیاء جو ہے بارش نہیں ہوتے اپنے باپ دادا کا ورثہ دے. یہ کیا کر بیوی نے آیتیں پڑھنا شروع کی اور انبیاء کے بارے میں گفتگو کی کہ کس نبی نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو اپنا وارث بنایا، کس نبی نے وراثت وارث کے لیے دعائیں مانگی، وغیرہ وغیرہ تفصیلات ہیں. بیوی نے مکمل آیتیں پڑھی ہیں. کہنے کا مقصد توجہ رکھیے گا میرے محترم صاحب، ام ایمن کو لے جا کر، سبحان اللہ کیا حکمت ہے، جناب زہرا نے جھوٹی حدیث جو پڑھی تھی اس کو عملی طور پر رد کر دیا، پریکٹیکلی طور پر. پتہ ہے کیوں؟ جناب ام ایمن کنیز ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام کی. حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد وراثت میں ام ایمن پیغمبر اسلام کو ملی اور نبی کے انتقال کے بعد ام ایمن وراثت میں زہرا کو ملی. بی بی نے ثابت کر دیا کہ نبی اپنے باپ دادا سے ورثہ لیتا بھی ہے اور اولاد کو ورثہ دیتا بھی ہے. اگر تھک نہ گئے ہو تو ایک استدلال اور کرنا. یقین جانیے گا کہ مجھے اس کے بعد ایک طویل سفر کرنا ہے اور دور جانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک نتیجہ آپ کے سامنے اور اللہ رات کو ہوئی گئی. ابھی حدید معتزلی شارح ہیں مولا کائنات کے کلام جو کہ سید شریف رضی نے جمع کیا نہج البلاغہ رحمۃ اللہ علیہ. شرح تو بہت ہوئی مگر ابھی حدید معتزلی کی شرح کو ایسا وقت لگا ہے، ایسا جہاں شارحین کا نام آئے گا پہلا نام معتزلی. ابھی حدید معتزلی کہتے ہیں ایک عالم آئے کوفے میں، یہ آپ کے ذوق کے حوالے ہے، آپ کے شوق کے حوالے ہے، اور آ کر انہوں نے مجمع لگانا اور تقریر کرنا شروع کی اور وہ فیور کر رہے تھے 11 ہجری کی گورنمنٹ کو، اس پہ دلیل دیتے تھے. سمجھ گئے؟ مجمع لگتا تھا، باتیں ہوتی تھی، وہ 11 ہجری کی گورنمنٹ کو فیور کرتے تھے باتیں. ابھی حدیث کہتے ہیں موضوع ایک دن میں نے کہا تھا بہت تعریف کر رہے ہیں اور فیور کر رہے ہیں کہ وہ صحیح تھی ہے، مجھے بتائیے اس حکومت میں جس کی آپ حمایت کر رہے ہیں رسول کی بیٹی کو حق نہیں دیا گیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا بی بی نے دعویٰ کیا، سن لے گا وہ تو سیدہ اپنے دعوے میں سچی تھی یا نعوذ باللہ من ذالک سچی نہیں تھی؟ انہوں نے کہا یاد رکھیے ہم نہ تو ایسے سوال سنتے اور نہ ایسے سوالوں کے جواب دینا پسند کرتے. ابھی حدید معتزلی یہ عباسی کو اٹھانے کے لیے انچارج میں تھے اور بڑا بڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بے قرار رہا میں اور چین نہ آیا، رات کو میں اٹھا اور قرآن میں نے کباب رکھا اور سیدھا وہاں پہنچا جو ان کی خیام کا تھی جہاں وہ سو رہے تھے. میں نے جا کر ان کو دیکھا، میں نے چراغ کی لو بڑھائی اور میں نے کہا کہ زحمت ہی معافی چاہتا ہوں مگر ایک سوال میں مجھے سونے نہ دیا تو آپ کو تکلیف دی، مہربانی. کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ بند کر دیا بیٹا تیری مہربانی سے تھوڑا ایک گھومے جا رہا ہوں 12 سال تیری عمر ہے ابھی تو تھک گیا میرا بیٹا. توجہات ہیں ایک سلوات پڑھیے گا بابا کے بلند ایک سلوات دوبارہ سے مت فرمائیں گے. میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اٹھایا، مجھے سوال میں بے قرار کر کے رکھا، بے کل رہا میں اور میں انتظار نہ کر سکا صبح ہونے کا. دل پہ کچوٹے سے لگ رہے ہیں، برائے کرم اس مسئلہ آپ اتنے بڑے عالم اور اس حکومت کی بات بھی کر رہے ہیں جس میں یہ واقعہ بھی ہے. کیا سوال تھا حضور؟ سوال وہی ہے جو میں نے مجمع میں کہا تھا کہ رسول کی بیٹی نے اسی گورنمنٹ میں جا کر جو ہے اسی حکومت میں جا کر یہ دعویٰ کیا تھا. تو کیا بس اتنا بتا دیجیے ہاں یا نہ میں کہ نبی کی بیٹی دعوے میں اپنے سچی تھی یا ماں زیادہ سچی نہیں؟ انہوں نے کہا کہ سوال وہی ہے تو میرا جواب بھی وہی ہے. نہ میں ایسے سوال سنتا ہوں
اور نہ میں ایسے سوالوں کے جواب۔ معتزلی نے کہا کہ میں ان کو ہاتھ سے پکڑ کے کھڑا کیا، قبلے کی طرف منہ کیا اور قبا کے دامنوں سے قرآن مجید لے کر ان کے سر پہ اور میں نے کہا آدھی رات کا وقت ہے، قبلے کی طرف منہ ہے، سر پہ آپ کے اللہ کا کلام ہے، اس وقت رات کا آدھی رات اور میرے اور آپ کے علاوہ وہ ذات دیکھ رہے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، میں آپ کو اسی ذات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں بتا دیجئے جو سچ ہے۔ نبی کی بیٹی اپنے دعوے میں سچی تھی۔ مجھ سے بھی کہہ رہے کہ مجھے یہ سن کر بہت تعجب ہوا۔ میں تعجب کر رہا ہوں، میں کہا کیوں؟ کہ نبی کی بیٹی دعوے میں سچی تھی، پھر انہوں نے نبی کی بیٹی کو خالی کیوں واپس بھیج دیا؟ انہوں نے حق کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے سچ چکا دیا۔ کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی کہ جنہوں نے میری بیٹی زہرا کو تکلیف پہنچائی انہوں نے مجھ محمد کو، جس نے مجھ محمد کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا مقام، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا؟ کیا یہ حدیث سنی تھی؟ کیا نبی نے بار بار یہ حدیث نہیں بیان کی تھی جس نے زہرا کو اذیت پہنچائی اس کا مقام جہنم ہے، وہ جنت کی بو تک کو نہ پا سکے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا؟ کیا سنی تھی نبی؟ کہا جب انہوں نے یہ حدیث سنی تھی کہ زہرا کو اذیت پہنچا کے ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے، پھر انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ زہرا کو اذیت پہنچائی اور جنت سے محروم ہو گئے، وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس عالم بغداد نے کہا معتزلی سمجھو فتح اتنا آسان نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے معتزلی۔ وہ حکومت والے کوئی بچے نہیں تھے، بہت چالاک تھے، بہت چالاک۔ اللہ کرے میرے محترم صاحب ان سب دیکھ بات آدھی رات کے وقت گفتگو ہو رہی ہے اور حیرت انگیز نتیجہ آ جائے گا، تقریر کا بھی آخری نتیجہ ہوگا۔ معتزلی وہ بڑے چالاک تھے، بڑے چالاک تھے، جانتے تھے اگر آج زہرا کو فتح دے دیا کل زہرا پھر آئے گی، میں وہی زہرا ہوں جو کل اپنا باپ، اپنا حق، اپنا ورثہ لے کر گئی۔ اب سنو آج یہ کہنے آئے ہوں جس ممبر پر تو بیٹھا ہے یہ ممبر میرے شور کا ہے۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، جس ممبر پر بیٹھا ہے یہ ممبر۔ معتزلی انہیں پھر حکومت چھوڑنا پڑتی، حکومت سے علیحدہ ہونا پڑتا، انہوں نے زہرا کو فتح نہ دے کر اپنی حکومت بچائی۔ حکومت دل چاہتا ہے سجدے پیش کروں بارگاہ دختر پیغمبر میں بی بی فتح کے معاملے میں کمال کر دیا شہزادی۔ آپ نے اپنے دشمن کو دو راہ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ یا تو مجھے سچا کہو اور حکومت چھوڑو یا مجھے جھوٹا کہو اور جنت چھوڑو۔ بہت بوجھل عنوان تھا، ماشاءاللہ آپ نے خوب سنا اس کو، یہ کوئی ہمالیہ جیسا وزنی عنوان تھا، یہ تو دل کو دکھا کر رکھ دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو اتنا بوجھل چھوڑ کے جاؤں، تقریر تمام کر رہا ہوں صرف آپ کے اس بوجھل پر کو دور کرنے کے لیے۔ آخر میں اپنے محلے کراچی میں جہاں میں رہتا ہوں اس محلے کا ایک واقعہ سن لیجیے اور میں تقریر کو تمام کر دیتا ہوں۔ جہاں میں رہتا ہوں کراچی میں اس محلے میں، یہ میرے محلے کی بات ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بات جو سنا رہا ہوں وہ میرے محلے کراچی کی بات ہے۔ جہاں میں رہتا ہوں اس محلے میں ایک صاحب رہتے ہیں، بہت پیسہ ہے ان کے پاس، بہت پیسہ، بہت ہے، دل پیسہ بڑا ہے، دل کچھ نہیں۔ سگریٹ پینے کے شوقین ہیں مگر دوستوں کے پیکٹ سے، اخبار باقاعدگی سے پڑھتے ہیں مگر پڑوسی سے منگوا کر، پان کھاتے ہیں شوق سے مگر اس وقت جب پان کی دکان پر پہلے سے ہی کوئی دوست کھڑا ہوا، اچھے کھانے کے بہت زیادہ دل دادا مگر فقط دعوتوں میں۔ کسی نے اگر اس سے کہہ دیا تو وہ کچھ پیسے دے دیجئے کہ اگر طبیعت خراب ہے ڈاکٹر کے جاؤں گا، جیب میں ہے، ارے کیا ہم نے تمہارے لیے کما کے
ہم بانٹتے پھر سارے پیسے، کیا تمہارے لیے پیسے رکھ رکھے؟ یعنی دینے کے بجائے وہ جھگڑا کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ ان کے گھر چلے گئے 2 گھنٹے بھی بیٹھے رہیے، خیال میں رہے پانی بھی آنے والا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے کہیں وہ آپ کے گھر آ گئے، ہوشیار رہیے گا، کھانا کھائے بغیر نہیں جائیں گے۔ علی صاحب کو مرنا مر جائے وہ پھوٹی کوڑی نہیں دینے والے کسی، اب تو ان کے دروازے پر فقیروں نے بھی جانا چھوڑ دیا۔ ایک رات ان کے گھر چوری ہو گئی اور چور ان کو چھوڑ کے اور سب کچھ لے گئے۔ یعنی چوروں نے وہ جھاڑو بھی اٹھا لیا جس سے صبح جھاڑو دیا جانا تھا۔ میں مجلس پڑھ کے گیا، دیر سے پہنچا اور دیر تک سوتا رہا۔ صبح کچھ آوازیں محلے میں آئی، پھر باہر نکلا تو ایسے واقعے کے بعد جیسے عموماً محلے میں ٹولیاں بن جاتی ہیں، جوانوں کی الگ، لڑکوں کی الگ، بچوں کی، بوڑھوں کی الگ۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، ایک نے دوسرے کو واقعہ سنایا تو ذرا کوہنی مار دی۔ اجی سنتے ہیں ان کے گھر چوری ہو گئی، جسے واقعہ سنایا گیا وہ بھی مسکرا کر رہ گیا۔ اچھا ان کے گھر، کیا کہیے جناب، چوروں کے لیے تو بچا کر رکھا تھا، جیسا مال تھا ویسے ہی چلا گیا۔ تعجب کی بات ہے جس نے سنا مسکرا دیا۔ ایک صاحب اور میرے محلے میں رہتے ہیں، پیسہ تو اتنا نہیں، دل بہت بڑا ہے۔ انہوں نے اگر دیکھ لیا کہ کوئی بیمار نظر آ رہا ہے تو فوراً گاڑی میں بٹھائیں گے اور ڈاکٹر کیا لے جائے گا، یا چل کے دوا لو۔ انہوں نے کہا تھا حالات اچھے نہیں ہیں کہ اسپیشل تم سے کون لے رہا ہے پیسے، ہم لے جائیں گے، تم کیوں بیمار ہو، دوا بھی دلائیں گے، ڈاکٹر کو بھی چیک کرائیں گے۔ اگر کوئی بچہ 2 دن سے محلے میں نظر آ گیا اسکول ٹائم میں تو فوراً پوچھ لیا اسکول کیوں نہیں جا رہے، کیونکہ ابا کی تنخواہ نہیں آئی ہے لہٰذا نام کٹ گیا ہے، بل دے دیا، فیس نہیں دی ہے، تمہارا نام نہیں کٹے گا، لے ہم لے کے چلتے ہیں، کتابیں بھی دلا دی اور واپس اسکول کی فیس بھی بھر دی۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہے محلے میں تو خود پہنچ جائیں گے، تمہاری بیٹی نہیں ہماری بھی بیٹی ہے، محلے کی آبرو ہے، پیڈسٹل فین میری طرف سے ہوگا، واشنگ مشین میری طرف سے ہوگی، اور جاڑے سردی کی شادی ہے، سردی کا موسم ہے تو بارات کے ٹھہرانے کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ 2 بجے رات کو ان کے دروازے پر گیا تو خالی نہ لوٹا، دن میں کوئی گیا تو خالی نہ لوٹا۔ انہوں نے بیوی سے کہہ رکھا ہے کھانا مجھے بعد میں دینا، پہلے پوری طرف چیک کر لو کہ ہر پڑوسی نے کھانا کھا لیا ہے تب میں کھانا کھاؤں گا۔ یعنی وہ اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتے جب تک کہ مطمئن نہ ہو جائے کہ سارے پڑوسی میرے کھانا کھا چکے ہیں۔ اور اگر آپ ان کے گھر کبھی چلے جائیں تو جب تک آپ کو کھانا نہ کھلا دیں گے آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ کسی نے دوا مانگی دوا دے دی، غذا مانگی غذا دے دی، کوئی مخلوص ہے اس کو پیسے دے دیے۔ ان کا دروازہ کبھی بند ہوا ہی نہیں کسی نے، سردی ہو، گرمی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، رات ہو، دن ہو، ان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ جو حاجت بن گیا اس کے ہاتھ میں وہ حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ قبلہ بدقسمتی سے ایک رات ان کے گھر بھی چوری ہو گئی۔ اب جو صبح ایک نے دوسرے کو واقعہ سنایا تو آستین چڑھا کر ذرا میری بندوق تو لاؤ، یہ غیرت چور گئے کہاں، اور ذرا ڈنڈا تو لے کر آؤ، میری کلہاڑی تو لے کر آؤ، یہ دیکھو پولیس کیا کر رہی ہے، چوروں کے نقشے قدم کو محفوظ کرو۔ ارے کتنے بے غیرت تھے وہ چور، کتنے ذلیل تھے وہ چور، کتنے بدبخت تھے وہ چور۔ ان کے گھر چوری کرنے چھوڑیں گے نہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دیں گے اور یہ کر لیں۔ اور میرے برابر والی بڑی بھی خالہ جو تھی ان کو دیوار سے پوری پڑ گئی، ارے بیٹا چوروں کو پہلے میرے پاس لے کر آنا، میں چوروں کا منہ کالا کروں گی اور ان کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈالوں گی اور ان کی پیشانی پہ لٹوں گی کہ دنیا کے سب سے بڑے لانتی یہی لوگ ہیں۔ میں نے کہا خالہ احتیاط کرو کہ دیوار سے نیچے گر گئی تو پیر پہ موچ نہ آ جائے گی، تمہیں غصہ کائے گا۔ انہوں نے کہا بیٹا انصاف کرو، کائنات میں اتنا گندا انسان بھی کوئی ہوگا؟ ان کے دروازے پر چوری کرنے چلا گیا جس نے کسی کے آگے انکار کیا ہی نہیں۔ بے غیرت انسان جو کتنے بے غیرت تھے وہ چور۔ ارے بیٹا میں بوڑھی عورت ہوں اور دنیا بھر میں میری نظریں پھری ہیں، میں تمہیں بتایا دیتی ہوں یاد رکھنا، یہ چوروں کا نہ تو باپ اچھا تھا نہ ماں اچھی تھی۔ معاف فرمائیے گا میں اپنے محلے کا واقعہ سنا رہا ہوں، میں کراچی کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ بیٹا نہ تو ان چوروں کا باپ اچھا اور نہ ماں اچھی، دنیا کی بری ترین عورتوں کی اولاد ہے۔ بیٹا یہاں لے کر آنا، میں ان کا منہ بھی کالا کروں گی، گلے میں جوتیوں کا ہاتھ بھی ڈالوں گی اور اپنی نسلوں کو وصیت کروں گی خبردار جب تک جینا ایسے چوروں پہ لعنت کر، ایسے چوروں پہ لعنت کرتے رہنا۔ ارے ہوا کیا، کہا ان کے دروازے پہ چلے گئے، ارے ان سے کسی نے روٹی مانگی روٹی دے دی، دوا مانگی دوا دے دی، پیسے مانگے پیسے دے دیے۔ ارے انہوں نے کبھی انکار کیا نہیں، رات ہو یا دن، کتنے بے
से जाके मांग लेते वो तो दे देते हैं। दुनिया को फकत हमारा भी इतना ही कहना है, दुनिया वालों को भी फकत चाहिए था, छीनने की जरूरत क्या थी? भिखारी बनकर जाते, भीख में मांग कर लेना